آج کل آپ لوگوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے سوشل میڈیا انفلوئنسر آپ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال رہے، آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ کیسے؟ بتاتا ہوں۔ بہت سارے سوشل میڈیا انفلوئنسر آپ کو یہ بتاتے ہیں، آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں دین سکھانے والے، یعنی علماء اکرام، یعنی مفتیان اعظام، دین سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، یہ آپ کو دین غلط سکھا رہے ہیں۔ اور کیا اگزامپل دیتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ بھئی علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ پیسہ نہ کمائیں، آپ پیسے کے قریب نہ جائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اگر کوئی کسی نے کہی ہے تو وہ ان کے لیک آف نالج کی وجہ ہو سکتا ہے، وہ ان کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو یہ بتاتا چلے کہ پیسہ نہ کماؤ، پیسہ نہ بناؤ۔ ہاں، علماء یہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ پیسے کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ۔ You don't be crazy about money. You don't need to forget all of your rights. You don't need to forget all of your duties and just go behind the money. علماء اس بات سے ضرور منع کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں بتاتے آپ کو، اس بات سے آپ کو کبھی بھی منع نہیں کرتے کہ آپ پیسے نہ کمائیں، بلکہ اسلام is the religion of moderation. اسلام تو اعتدال کا دین ہے، اسلام تو میانہ روی کا دین ہے، بلکہ اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی دیگر ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، جس طرح آپ نے اپنے دیگر حقوق ادا کرنے ہیں، جس طرح آپ نے اپنے دیگر رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنا ہے، اسی طرح آپ پیسے بھی کمائیں، پراپرٹیز بھی بنا سکتے ہیں، آپ بینک بیلنس بھی کریٹ کر سکتے ہیں اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اور اس طرح ضرورت مندوں کی ضروریات کو ادا کرنے کے لیے۔ کیسے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ In the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one of the companion was عثمان غنی، جو بہت بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے، لیکن دل میں مال کی محبت نہیں تھی، مال کے پیچھے پاگل بنے نہیں پھر رہے تھے، بلکہ ضرورت کے مطابق خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے جب مدینہ آئے تو مدینہ میں لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا تھا، وہاں پر ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھی، اس کنویں سے لوگ پانی پیتے تھے، لیکن وہ بیچتے تھے، پیسوں پر بیچتے تھے، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی، ایک سوسائٹی تھی وہاں پر، لیکن یہ پانی بیچتے تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کی تو بہت ضرورت ہے، اس کو تو ویلفیئر میں استعمال ہونا چاہیے، لوگوں کے فائدے میں آنا چاہیے، انہوں نے ڈیمانڈ کی یہودی سے کہ آپ کائنڈلی یہ مجھے بیچ دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے ہی تو میری ساری کمائی ہوتی ہے، میں یہ نہیں بیچ سکتا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کنویں کے آدھے شیئرز مجھے بیچ دے، آدھے رائٹس مجھے دے دیجئے اور قیمت پورا لے لے۔ وہ اس بات پہ اگری ہو گیا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آدھا کنواں خریدا۔ جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری تھی، ایک دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حصہ تھا اور ایک دن یہودی کا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اناؤنس کیا کہ جو میرا دن ہے، جو میری باری ہے، آپ لوگ چاہے مسلمان ہوں یا کافر، اس کنویں سے وداؤٹ اینی پیمنٹ پانی لے جا سکتے ہیں اور اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بعد میں ایسے ہوا، کچھ مہینوں بعد وہ یہودی آیا، کیونکہ ان کے باری میں لوگ پھر پانی لینے نہیں آتے تھے، وہ پیمنٹ پہ تھا اور یہ فری تھا، تو انہوں نے آدھا جو اور حصہ تھا وہ بھی آفر کیا کہ آپ یہ بھی خرید لیجئے۔
عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ بھی خریدا اور لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ اس کو وقف کر دیا، دے دیا کہ اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر لیا کرے۔ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹیز بنتی ہے کہ اپنے ضروریات کے ساتھ ساتھ دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات بھی پورا کر لیا کرے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات پیسوں کے حوالے سے۔